السلام علیکم. آپ کا دوست جابر خان وارسی حاضر ہے، آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. اور یہ ایونٹ چل رہا ہے ٹائم اینڈ ورک، جو آپ لوگوں سے ڈسکس ہو چکا تھا. آج ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے اپنا ہم ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کس طرح سے اپنا ورک ہم کر سکتے ہیں، یہ جانیں گے ہم. اور لوگ شکایت کرتے ہیں بھائی ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، یہ نہیں ہو پایا، وہ کام نہیں ہو پایا، فلانا کا. تو یہ آج ہم جانیں گے کہ ٹائم میں برکت کب ختم ہو جاتی ہے، اور کام میں ہر کام میں جب ٹائم میں برکت ختم ہو جائے گی تو آپ جو کام کرو گے اس میں برکت نہیں ہوگی اور ہمیشہ پریشان، ڈپریشن. تو ہاؤ کین یو سیٹ یور پریورٹی آف ٹاسک اینڈ ہاؤ یو ول دین ہاؤ یو ول مینیج دا ٹائم. سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو آپ آج کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہ ہاؤ وی کین مینیج اوور ٹائم. ہم کیسے اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم میں برکت کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم میں بلیسنگز کیسے ڈال سکتے ہیں. چونکہ جب ہمارے ٹائم میں بلیسنگز ہوگی تبھی ہمارے ورک میں بھی بلیسنگ ہوگی، کیونکہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ ٹائم سے ریلیٹڈ ہوگا. The work, every work is related with time, or you can say that the every work is directly proportional to time. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے. ایوری ورک از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ٹائم. تو یہاں سے ہم یہ جانیں گے کہ آج ٹائم مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور ٹائم میں برکت کب ہوتی ہے، کام میں برکت کب ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم ٹائم مینیج کر سکیں گے، اپنا پریورٹی آف ٹاسک مینیج کر لیں گے، جو ہم کو کام پہلے کرنا ہم پہلے کریں گے، جو بعد میں کرنا بعد میں کریں گے، جہاں پہلے جانا وہاں پہلے جائیں گے، جہاں بعد میں جانا وہاں پہلے بعد میں جائیں گے، اور ہر کام اپنے ٹائم پہ کریں گے، سنسیئرلی کریں گے. تو وہ ہم کیسے مینیج کر سکیں گے، اور کب ٹائم کم پڑتا ہے، کب ٹائم میں بلیسنگز ہوتی ہیں، یہ ہم آج جانیں گے آج کے ایونٹ میں. تو آئیے اپنے ایونٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کا ایونٹ ہے ٹائم اینڈ ورک. تو آج ہم جانیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ ورک کو پیرلل ورک کے ساتھ ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور کب یہ مینیج نہیں ہو پاتا، اور جب یہ مینیج نہیں ہو پاتا تو لوگ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو جب یہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے دین وی فیل ریلیکسیشن، then we will in a relaxation mode and in a comfort zone. تو جب یہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، جب کسی کا کام کوئی وقت پہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ کتنی خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اس کو کتنا دلی سکون ملتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز سوچنے کی ہے. تو آج ہم اس کو جانیں گے کہ کس طرح سے ہم ٹائم مینیج کر سکتے ہیں اور اپنا پریورٹی آف ٹاسک ہم سیٹ کر سکتے ہیں. تو آج یہ جاننا ہے ہمیں. تو اب ٹائم کب نہیں مینیج ہو پاتا اور کب مینیج ہو پاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ المائٹی اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. صدق اللہ العلی العظیم. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی خدا کی یاد سے غفلت کرے گا تو اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دے گا، اور اس کا ساتھی شیطان کو کر دے گا. And whoever turns away from the remembrance of Almighty Allah, then Allah dominates him
with a devil, and Allah appoints a devil which dominates him. Hmm? And the devil is stick to him constantly. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے اس آیت مبارک کا. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 36. تو جو کوئی بھی خدا کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دے گا، اور جب شیطان اس پہ مسلط ہو جائے گا تو وہی شیطان اس کا ساتھی ہو جائے گا. اور جب کسی کا ساتھی شیطان ہو جائے، شیطان کے معنی کے نیگیٹو پرسپشن، نیگیٹو تھاٹس، جب کسی کے نیگیٹو تھاٹس میں اس کی زندگی ہو جائے، کسی کا ساتھی نیگیٹو پرسپشن یعنی شیطان ہو جائے، ڈیول ہو جائے، تو اس کے ٹائم میں برکت کہاں سے ہوگی؟ تو اس کے ورک میں برکت کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ نے یہاں پہ قرآن میں ہمیں طرز عمل دیا ہے کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، یعنی کہ جب بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان ہم پہ ایک شیطان مسلط ہو جائے گا، اور جو ہم کو میرا ساتھی ہو جائے گا، اور وہ پھر ہم کو گمراہ کرے گا، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، ٹائم پہ میرا کام ہو نہیں پائے گا، اور ہم ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، ٹینشن ہو جائے گی، ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے گا کہ ارے وہ فلاں کام وقت پہ نہیں ہو پایا، پینڈنگ ہو جائیں گے کام، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پائے گا، کمفرٹ زون کو آپ نہیں پا سکتے. تو یہاں پہ جو اسٹرائک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اگر ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے تو شیطان ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں نوازے گا، اللہ ہمیں کرم نوازی فرمائے گا، اللہ ہمیں بلیسنگز کرے گا، اور جب وہ بلیسنگز کرے گا ہمارا ٹائم میں بلیسنگز ہوگی، اور جب ٹائم میں بلیسنگز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کام بھی وقت پہ ہو جائے گا، ہم ریلیکسیشن موڈ میں رہیں گے، کمفرٹ زون میں رہیں گے، اور جب ہم کمفرٹ زون میں رہیں گے فیلنگ ہیپی، تو وی فیل ہیپی، تو ہم خوشی محسوس کریں گے. کیونکہ مینٹلی جو سک ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک ٹائم کے بعد فزیکلی بھی سک ہو جاتا ہے، اور جو مینٹلی ہیپی رہتا ہے وہ فزیکلی بھی ہیپی رہتا ہے، بیکاز دا نروس سسٹم which is connected to the spinal cord and brain, which deals all the functions of our body. So mental maintenance is most important than the physical maintenance. mental maintenance سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور mental maintenance آتی ہے ٹائم مینجمنٹ سے، اور ٹائم مینجمنٹ آتا ہے برکت سے، بلیسنگ سے، اور بلیسنگز آتی ہے اللہ کی یاد سے. بلیسنگز آتی ہیں اللہ کی یاد سے. تو اب ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ ورلڈ میں، اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں، تو اب یہاں پہ ہم اللہ کی یاد کو کس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں، اللہ کی یاد کو کس طرح سے کانسٹنٹلی اس کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، اور غفلت ہم کہاں کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا ہم کو. کیونکہ جب ہم غفلت کریں گے، کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یعنی کہ جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے تبھی اللہ ہم کو، شیطان ہم پہ مسلط کرے گا. اور جب اگر غافل نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم کوشش اس کی راہ میں کریں گے تو وہ بھی اپنے محبت سے نوازے گا. تو اب جہاں جس راستے پہ اللہ کی یاد ملے گی، اللہ کا ذکر ملے گا،
دا ریمبرنس آف اللہ، جب ہم اس اسٹیج کو پا لیں گے تو اس اسٹیج پہ ہم بلیسنگز موڈ میں ہوں گے، اور جب ہم بلیسنگز موڈ میں ہوں گے تو آٹومیٹکلی وی کین مینیج اوور ٹائم. تو اب یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ غفلت کہاں ہوتی ہے کہ شیطان ہمارا ساتھی بن جائے. کون چاہے گا کہ شیطان ہمارا ساتھی ہو؟ کون نہیں چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہتا. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شیطان ہمارا ساتھی نہ بنے. ہم یہ سب چاہتے ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ غفلت کہاں ہوتی ہے. تو اس آیت مبارکہ کی تشریح اور اس کا ایکسپلینیشن ان 2 ورڈز میں، ان 2 سینٹنس میں، ہمارے سرکار عالم پناہ حاجی حافظ سید وارث علی شاہ صاحب اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کا نام دنیا نہیں ہے، غفلت کا نام دنیا ہے. کیا فرما رہے سرکار عالم پناہ؟ فرما رہے اس کائنات کا نام دنیا نہیں ہے، غفلت کا نام دنیا ہے. یعنی کہ اب پتہ چلا کہ اگر ہم اس ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو یعنی کہ یہ دنیا نہیں ہے، غفلت دنیا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس دنیا میں رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں، تو وہ دنیا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کے اپنی ڈیزائرز کو، اپنی اچھاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں اور اس دنیا میں پھنس جائیں، تو وہ ہے دنیا. غفلت وہ ہے دنیا. یعنی کہ اس دنیا میں اگر ہم رہیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں وہ دوسرا جیون ملے گا ان دا ڈے آف ججمنٹ آفٹر دا ریسریکشن آف، تو ہم جب آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں رہیں گے اور اللہ کی یاد میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا دنیا میں رہنا اور ہر کام کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور ہمارا اس دنیا میں رہنا، سارے کام انجام دینا پراپرلی ٹائم کے ساتھ، سب عبادت ہو جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں ہے تو وہ غفلت ہے. تو اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی ہم اللہ کی یاد کیسے کریں؟ اللہ کی یاد ہم کیسے کریں؟ بھائی اوبلیگیٹری پریئر بھی ہے ہمارے اوپر، ہمیں اور بھی کام ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، اپنا اپنا پروفیشن بھی دیکھنا ہے. تو ہم ہر وقت اللہ کی یاد کس طرح سے کریں؟ تو اس کا ایک نسخہ ہے جو آج آپ کے لیے جو ہے بہت بہترین ثابت ہونے والا ہے، جو ہمارے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا. اگر وہ ہم اپنے اندر اتار لیں تو ہم بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں. تو وہ نسخہ کیا ہے؟ دا پرسکرپشن وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر دنیا کے ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کی یاد کے ساتھ ہر کام کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو وہ کام بھی برکت ہو جائے گی، اس ٹائم میں برکت ہو جائے گی اور ہمیں سکون ملے گا. تو یہ کون سا ایسا نسخہ ہے؟ اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی جو پریئرز کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو پرارتھنائیں کرتے ہیں، سب کے الگ الگ مذاہب ہیں، اپنے اپنے ریلیجنس کے اکارڈنگ جو ہم لوگ پریئرز کرتے ہیں، پرارتھنائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان میں تو ہم اللہ کو یاد کر ہی رہے ہیں. تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ہماری یاد سے تم غافل ہو جاؤ گے تو ہم تم پہ ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو تمہارا ساتھی ہو جائے گا. اور بھائی جب شیطان ساتھی ہو جائے گا تو کس کا کام بننے والا ہے؟ پھر کسی کا کام نہیں بنے گا، سب پریشان رہیں گے، سب ڈپریشن کا شکار ہوں گے، کسی کا ٹائم مینیج نہیں ہوگا. تو اب اللہ کی یاد سے غافل کب ہوتا ہے انسان؟ جب دنیا میں پھنس جائے گا.
کیونکہ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں اس کائنات کا نام دنیا نہیں ہے، غفلت کا نام دنیا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا، اف وی فالو our desires، تو یہ ہے غفلت. تو اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد میں رہیں، سارے کام کریں، تو کچھ سارے کام میں برکت ہوگی. تو وہ کون سا ایسا نسخہ ہے جو ہم سارے دنیا کے کام بھی کرتے رہیں، نمازوں پرارتھناؤں کے علاوہ بھی ہم جو کام کریں اس میں بھی خدا کو یاد رکھیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو خدا کو یاد کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنا جو ہم پروفیشن پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں، ہم اپنے پروفیشن کو جا رہے ہیں، کمانے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم اللہ کو کیسے یاد کریں تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی شیطان ہمارا ساتھی نہ ہونے پائے. تو اس نسخے کو آج جان لیجئے کہ ہمارے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کرو، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کرو، اور دل بیار دست بکار کے بمصداق بنو. دل بیار دست بکار کے بمصداق بنو. تو آج کا جو پورا ٹاپک کا جو نچوڑ ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ یہی ہے، دل بیار دست بکار. بس اب یہ دل بیار دست بکار ہے کیا؟ اگر ہم کچھ ریٹن کام کر رہے ہیں، یا کوئی اگر لوہاری ہے وہ لوہا پیٹ رہا ہے، کوئی ٹیلر ہے کینچی چلا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے، کوئی آفیشیل ورک کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں کالجز میں اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو وہ اس وقت کیسے اپنے خدا کو یاد رکھے گا تاکہ ایک لمحے برابر بھی غفلت کا شکار نہ ہو؟ تو اس کا سرکار عالم پناہ نے نسخہ دیا ہے، دل بیار ہونا چاہیے اور دست بکار ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں رہے اور ہاتھوں سے دنیا کا کام کرتے رہو. لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے. اب مشکل تو دنیا کا ہر کام ہے. اگر ہم کوئی لینگویج سیکھیں گے تو وہ بھی مشکل ہے. کسی کو ہندی نہیں آتی، کسی کو انگلش نہیں آتی، بہت سے لوگ ہندی نہیں آتی، بہت سے لوگ انگلش نہیں آتی، لیکن جب وہ سیکھتے ہیں تو ان کو شروعات میں ٹف لگتا ہے، لیکن جب وہ سیکھنے لگتے ہیں ان کا ایک روٹین بن جاتا ہے، then they do best better. پھر اچھا ان کو لگتا ہے، پھر وہ سیکھ لیتے ہیں، فلوئنٹ انگلش بولتے ہیں پھر. اور جن کو ہندی نہیں بولنی آتی وہ ہندی اچھے سے بولتے ہیں. ایسے فارسی ہے، عربک ہے، جو بھی کام دنیا کا کرے پہلے ٹف ہوتا ہے، بعد میں آسان ہوتا ہے. اور بعد میں آسان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں خدا کا فضل شامل ہو جاتا ہے. اور جب ہم خدا کو ہی یاد کر رہے ہیں ہر کام میں تو خدا کیوں نہیں اپنا فضل فرمائے گا؟ فار این ایگزامپل، ایسے اگر ہم کوئی بات آپ سے کر رہے ہیں یا کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اب اس وقت ہم کیسے خدا کو یاد کریں؟ تو یہی سرکار کا نسخہ ہے، دل بیار ہونا چاہیے اور دست بکار ہونا چاہیے. یعنی کہ دل خدا کے ساتھ ہو، خدا کی یاد میں ہو، اور دنیا کے کام ہاتھ سے کرتے رہو. دل ہمارا غافل نہیں ہونا چاہیے، جس کو تصوف کی لینگویج میں بولتے ہیں قلب. ذکر قلب ہونا چاہیے، وہی سب سے اچھا ذکر ہے. اسی کی تعریف بیان کی ہے صوفیاء کرام نے الگ الگ جگہ پہ. تو جب ہم جب ہر کام کریں گے دل بیار دست بکار کے بمصداق بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر کام ہمارا ٹائم پہ ہوگا، ٹائم میں برکت ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھی شیطان نہیں ہے. میرا ساتھی پھر شیطان نہیں ہوگا، ہمارا ساتھی پھر شیطان نہیں ہوگا. ہم خدا کی راہ میں خدا کی یاد میں رہیں گے، چاہے جو کام کریں، چاہے جو جائز کام کریں، خدا کی یاد میں رہیں گے. جب خدا کی یاد میں رہیں گے تو کوئی بھی کام ہمارا رکے گا نہیں، سب کام میں برکت ہوگی.
اور ٹائم ہمارا مینیج ہو جائے گا. تو آج کا یہی پوائنٹ ہے، دل بیار دست بکار، کب مزداق بننا ہے ہمیں. تو جب ہم دل بیار دست بکار کے مزداق بنیں گے تو ہمارا ٹائم مینیج ہوگا، اور جب ہم بلیسنگز ہم اللہ کی پا پائیں گے، اور تب ہمارا ساتھی شیطان نہیں بنے گا. سو وی enhance our productivity, and when our productivity is increases, then our output work is also increases, and we achieve the day task properly. And when we achieve the day task, we feel relaxation mode of life. So the conclusion to the point of to the topic time and work is that means if we follow every work in time and focus on the time sincerely, then our work is also proper. When we manage our time sincerely, co-parallel with work, then we get the day task properly, day management properly. And when we get the day management properly, then we feel relaxation mode, comfort zone. So for this, we remember Allah in our heart. If we turn away from the remembrance of Allah, then He appoints a devil upon us. And the devil dominates us with and break our time management. The devil break our time management, and we feel depression. And when we got this stage of the remembrance of Allah in our heart with co-parallel work, then we feel relaxation mode of life. جب ہم اپنے کام کو بھی کریں گے اور دل سے اللہ کو بھی یاد کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اذکرنی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جس کو اللہ یاد کرے تو اس کا کون سا کام رکنے والا ہے؟ اس کا کوئی کام نہیں رکے گا. اور ٹائم میں بھی مینجمنٹ ہو جائے گا، ورک میں بھی برکت ہوگی، ٹائم میں بھی برکت ہوگی، اور آپ بھی مینٹلی پریپیئر رہیں گے، مینٹلی سک نہیں ہونے پائیں گے کبھی. اور یہی آج کا موٹیو ہے، یہی ٹاپک ہے، یہی اس کا آج کا نچوڑ ہے، کنکلوژن ہے کہ ہم دل بیار دست بکار کے بامصداق بنیں، جس سے ہم اپنا ٹائم پراپرلی مینیج کر سکیں. اور جب ہم اپنا ٹائم مینیج کر سکیں گے تو اپنا ورک پراپرلی کر سکیں گے. فی امان اللہ، فی رسول اللہ. انشاءاللہ اگلے ٹاپک نیکسٹ ٹرن پہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.